چیزوں کے ذریعے آزمائش، ایک حدیث مبارکہ پڑھیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، یا معشر المہاجرین خمس اذا ابتلیتم بہن، اے مہاجرین کی جماعت، 5 چیزیں ایسی ہیں جب ان کے ذریعے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اس کے فوراً بعد ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اس سے رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ چیزیں تم میں آئیں، یعنی نظر آ رہی ہیں کہ وہ آئیں گی، مگر میں دعا کرتا ہوں کہ رب تمہیں ان چیزوں سے بچائے، یعنی تم ان کا مقابلہ کر سکو اور اپنے معاشرے سے ان کو ختم کرو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 5 چیزیں کے ذریعے جو آزمائش ہے، اس سے پہلے آپ سرکار نے دعا بھی فرمائی ہے اور اللہ سے پناہ بھی مانگی ہے۔ پھر پہلی جو چیز ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن بدت فی اسلاقہم الذی مضوا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم میں فحاشی آ جاتی ہے، عریانی آ جاتی ہے اور بے حیائی آ جاتی ہے، اس قوم کو وہ بیماری لگتی ہے جن کا پہلے کبھی سنا ہی نہیں کیا ہوگا۔ ایسی ایسی بیماریاں لوگوں کو لگی جو اسلاف کو کبھی بھی نہیں لگی تھی۔ اس قوم میں ایسا مرض آئے گا جس کا نام پہلے سنا ہی نہیں ہوگا۔ اس قوم میں فحاشی کی وجہ سے طاعون کی مرضیں بھی آئیں گی۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت فحاشی عام ہوگی تو اس وقت ایسی ایسی بیماریاں آ جائیں گی جن کا کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ ہمارے اسلاف میں ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں، ان میں یہ پہلے کبھی ایسی بیماریاں نہ تھی، جب فحاشی عام ہوگی تب یہ بیماریاں بھی آ جائیں گی۔ تو اب پیچھے دیکھ لیں، کرونا اس کے بارے کبھی سنا تھا؟ کبھی نہیں سنا تھا، لیکن اچانک یہ بھی آئی، مسجدیں تک بند ہوئیں، کاروبار تک پریشانی انتہا کی، کتنے بندے فوت ہوئے، کتنوں کو کروڑوں کی انجیکشن لگائے گئے اور کتنی پریشانی کا سبب بنا۔ اب اس کے باوجود جو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ حق اور سچ ہے۔ تو اب دیکھ لیں، ہر بندہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، ڈاکٹر سے پوچھیں اسے بھی پتہ نہیں یہ بیماری کہاں سے آ گئی، لیکن جو اگر ڈاکٹر سے کہیں یہ بیماری کون سی ہے، اس کی علامت کیا ہے، وہ ایک ہی بات کرے گا، ٹیسٹ کرائے دیجیے۔ جب ٹیسٹ ہوں گے تو پتہ چلے گا یہ بیماری کون سی ہے۔ ایک نہیں پھر کتنے ٹیسٹ کرانے پڑیں گے، تب بھی بیماری کا پتہ نہیں چلتا۔ کس لیے پتہ نہیں چلتا؟ کہ جب ہم شرع سے دور ہیں، دین اسلام سے دور ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت فحاشی عام ہوگی تو اس وقت بیماریاں بھی ایسی ایسی آ جائیں گی جن کا نام تک کبھی نہیں سنا ہوگا، جو پہلے کسی میں نہیں ہوں گی۔ تو جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا اور اس سے بچنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ ان بیماریوں سے بچنا کیسی ہے، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فحاشی گلی گلی ہوگی۔ تو آج دیکھ لیں، گلی سے مراد یہی ہے کہ ہر جیب میں یہ فحاشی بھی ہے،
موبائل کے اندر دیکھ لیں کتنی فحاشی ہے، بندہ رکنے کی کوشش بھی کرے، ذہن کو سمجھائے بھی صحیح، لیکن اس کے باوجود میوزک، بے حیائی یہ عام ہے، بے پردگی یہ عام ہے، اس قوم میں ناچ گانا یہ عام ہے۔ تو اس لیے جسمانی یہ بیماریاں بھی پیدا ہو چکی ہیں اور بیماریاں بھی آ چکی ہیں۔ یہ پہلی چیز یہ ہے کہ جس وقت بے حیائی عام ہوگی، بے پردگی عام ہوگی، تو اس وقت کیا ہوگا؟ بیماریاں بھی ایسی آ جائیں گی جن کا کبھی سنا بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، ایسی بیماریاں پھر آ جائیں گی۔ یہ پہلی بات یہ تھی۔ اب دوسری بات جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُطِعُ الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَامِلْ لَمْ يُمْطَرُوا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم نے زکوٰۃ دینا بند کر دی، ان پر اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہونا بند ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ رحمت نازل نہیں کرے گا۔ اگر زمین پر جانور نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ بارش نازل بھی نہ کرتا، بارش بھی بند ہو جاتی۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو دوسرا فرمان ہے کہ جب قوم زکوٰۃ دینا بند کر دے گی، اب یہ بھی دیکھ لیں، ہم دور نہ جائیں، اپنے محلے میں دیکھ لیں، اپنی برادری رشتہ داروں میں دیکھ لیں، جو صاحب نصاب ہے وہ کیا زکوٰۃ دیتا ہے؟ نہیں تو ہم اپنے آپ کا ہی محاسبہ کر کے دیکھ لیں، ہم صاحب نصاب ہیں، ہم زکوٰۃ دیتی ہیں۔ جب زکوٰۃ ہی نہیں دے گا تو اس پر اللہ کی رحمت کیسی ہوگی؟ جب زکوٰۃ دے گا تب اللہ کی رحمت برسنا شروع ہو جائے گی۔ زکوٰۃ نہیں دے گا تو آپ سرکار نے فرمایا اللہ کی رحمت کے دروازے بھی اس کے لیے بند ہو جائیں گے۔ یہ سی دوسری بات۔ اب تیسری بات، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِقْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْعَنَةِ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت قوم میں ناپ تول پورا نہیں ہوگا اس وقت قوم میں قحط آ جائے گا، ان کو فاقے کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ اس کے سبب کیا ہوگا؟ جب ناپ تول درست نہیں ہوگا تو آگے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں ظالم حکمرانوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھ لیجئے، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو تیسرا فرمان ہے کہ جس وقت قوم ناپ تول میں کمی کرے گی۔ آج دیکھ لیں دکانوں پر، گلی محلوں میں، ہم اپنا ہی محاسبہ کرنا، کسی اور کا نہیں کرنا، ہم نے صرف اپنا ہی کرنا ہے کہ ہم جو اگر گھر میں بھائی بہن ہیں، بچے ہیں، برادری میں ہیں، کیا ان کے لیے ہم کیا سلوک کرتے ہیں، ان کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ناپ تول ہمارا ان کے لیے کیسا ہے؟ دکاندار پہ کوئی بیٹھا ہے، تاجر ہے کوئی، وہ ناپ تول میں کیا کر رہا ہے؟ جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے، اپنے آپ کو ٹھیک کریں گے، پھر انشاءاللہ تبدیلی بھی آئے گی۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کے تیسرا کیا ہے؟ جب ناپ تول میں کمی ہوگی، ناپ تول پورا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہوں گے۔ تو اب دیکھ لیں ہر طرف کتنی پریشانیاں ہیں، مہنگائی وہ کتنی عروج پہ ہے۔ کبھی ایسا نہیں سنا تھا کہ ماؤں نے اپنے بچوں کو قتل کیا ہوگا، لیکن اب مائیں کر رہی ہیں۔ کس لیے کر رہی ہیں؟ کہ جب ہم نے اپنے آپ کو ہی درست نہیں کیا، ہم نے اپنے آپ پر شریعت کو نافذ نہیں کیا، تو پھر ایسا ہی ہوگا نا۔ اب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا جو فرمان ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَمْ يَنْقُضُوا
عہد اللہ و عہد رسولہ الا صلت اللہ علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعد ما فی ایدیہم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قوم نے رب کی حکم کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کو چھوڑ کر اپنا قانون نافذ کر دیا، اللہ اس وقت ان لوگوں پہ غیروں کو مسلط کر دے گا۔ اب دیکھ لیجئے، جب ہم نے اللہ کی حکم کو چھوڑ دیا ہے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قانون ہے، جو قانون نافذ کیا گیا ہے شریعت کا، ہم نے اس سے منہ پھیر لیا ہے، تو اب دیکھ لیجئے غیر ہم پہ کیسے مسلط ہو چکے ہیں۔ اور غیروں نے آ کر ہماری معاذ اللہ، پہلے بھی یہی بات ہے، اب بھی یہی بات ہے، ہمارا ہے تو یہ پاکستان، لیکن اس پر حکمرانی کس کی چل رہی ہے؟ قانون کس کا چل رہا ہے؟ کیا دین اسلام کا قانون چل رہا ہے؟ شریعت کا قانون چل رہا ہے؟ جب شریعت کا قانون ہی نہیں ہے، شریعت کا قانون تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے اعلان فرمایا کہ دریا کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو کل مجھے اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ ہے شریعت کا قانون، یہ ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون۔ اب جب غیروں کا قانون ہمارے ملک میں چلے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے منہ کا نوالا بھی وہ چھین لیں گے۔ اب یہی ہو رہا ہے، جب ہم نے اللہ کی حکم کو چھوڑ دیا ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو چھوڑ دیا ہے، تو پھر دیکھ لیں یہ ہمارے منہ کا نوالا یہ بھی وہ چھین رہے ہیں، جو ہمارا حق ہے وہ بھی نہیں مل رہا۔ اب جو آخری بات ہے، اسی پہ بحث کریں تو لمبی چلی جائے گی۔ جو آخری حکم، جو پانچویں بات ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ان کے بڑے بڑے امام اللہ کی کتاب کو معطل کر دیں گے اور اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ دیں گے، تو پھر کیا اللہ کا عذاب نہیں آئے گا؟ پھر اللہ کا عذاب ہی آئے گا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ان میں خانہ جنگی ہوگی، پھر آپس میں لڑائی ہوگی۔ اب دیکھ لیں، جب کتاب سے ہی ہم نے، کتاب قرآن پاک ہے، جب ہم نے قرآن پاک کو الماری میں سجا کے رکھ دیا ہے، الماری کھولنی نہیں، قرآن کو کھولنا نہیں، مسجدیں کی الماری بری ہیں، گھر میں الماری میں قرآن پڑا ہے، جب ہم نے اسے پڑھنا ہی نہیں، پڑھنا تو ایسے چاہیے کہ ہم اسے ترجمے کے ساتھ پڑھیں، تشریح کے ساتھ پڑھیں، لیکن ہم ویسے بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اب پھر اللہ کا عذاب ہی آئے گا نا۔ اور جو اس حدیث مبارکہ کے جو آخری الفاظ ہیں، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَعْثَهُمْ بَيْنَهُمْ، پھر ان میں خانہ جنگی ہوگی، پھر آپس میں لڑائی ہوگی۔ اب اس حدیث مبارکہ کو بھی ذہن میں رکھیں، یہ 2-3 دن کا واقعہ، جو 2-3 دن پہلے کا جو واقعہ ہے، بل کے ذریعے، اسلام آباد میرا خیال شاید اسی سائڈ پہ واقعہ ہوا ہے، کہ ایک ہی میٹر ہے، ایک ہی میٹر سے 2 گھر بجلی استعمال کر رہے ہیں۔ خانہ جنگی کیسی ہے؟ 5 سگے بھائی قتل، 3 دوسرے بھائی قتل، ایک بل کے ذریعے، یہی تو خانہ جنگی ہے نا۔ جب ہم نے سرکار مدینہ سرور و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، پھر ایسے ہی خانہ جنگی ہوگی۔ جب قرآن مجید فرقان حمید سے منہ موڑ لیا ہے، جب قرآن کو ہم نے پڑھنا نہیں ہے، یہی تو ہماری بخشش کا ایک ذریعہ ہے، اسی نے تو ہمیں قانون دکھایا، بتایا ہے کہ یہ قانون ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہوگا، پھر ایسے عذاب نہیں آئیں گے۔
اب عذاب تو آ رہا ہے لیکن نظر نہیں آ رہا۔ کس لیے آ رہا ہے؟ کہ ہم نے اپنے مقصد کو چھوڑ دیا ہے، ہمارا جو مقصد تھا ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا فرمان تھا وہ کیا تھا؟ فحاشی عام ہوگی، بے پردگی عام ہوگی، پھر کیا ہوگا؟ بیماریاں لگ جائیں گی، ایسی بیماریاں لگیں گی جن کے بارے کبھی سنا نہیں ہوگا۔ دوسری آزمائش کیا ہے؟ جو قوم زکوٰۃ نہیں دے گی ان پر اللہ کی رحمت نہیں برسے گی، اور تیسرے نمبر پہ جو ناپ تول میں کمی کریں گی ان پر ایسی حکمران، ظالم حکمران مسلط کر دیے جائیں گے جو اپنی رعایا کو، قوم کو کیڑی مکوڑا سمجھیں گے۔ اور چوتھے نمبر پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اللہ کے حق رسول کے حکم کو چھوڑ دے گا، ان کے قانون کو چھوڑے گا، غیروں کے قانون کو مانے گا، پھر کیا ہوگا؟ ان کے منہ کا نوالا وہ بھی چھین لیا جائے گا۔ تو آج ایسا ہے یا نہیں ہے؟ اور پانچویں نمبر پہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے، جو آخری آزمائش ہے، فرمایا کہ جس وقت قرآن پاک کو پڑھنا چھوڑ دیں گے، قرآن کے قانون کو چھوڑ دیں گے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیں گے، پھر اللہ کا عذاب آئے گا، پھر آپس میں ہی جنگ ہوگی،